السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک سوال آیا ہے کہ یہ حساب کر کے بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ ایسی سوچ، ایسی چیز کسی سے پوچھنا اور اس سے حساب کروانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ اولاد کس کے نصیب میں ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ ناظرین، جو چیز انسان کے نصیب میں ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور قرآن مجید کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اس میں ایک اولاد ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں حساب کرواتا ہوں، مولانا صاحب بتا دیں گے کہ سال بعد ہوگی، 2 سال بعد ہوگی، 5 سال بعد، یا میرے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ ایسی بات کرنا ہی غلط ہے، اور ایسے جو لوگ نجومی بیٹھے ہیں حساب کر کے دیتے ہیں وہ لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے اور اس کا دعویٰ کرنا یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ اس کے علم میں ہے، آپ حساب کریں، ٹیسٹ کریں، کر کے بتا دیں۔ ایک ہے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ کتنے بہن بھائی تھے، آپ کے دادا، آپ کے جو چاچے ہیں وہ کتنے ہیں۔ یہ خاندان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خاندان میں 5 بہن بھائی تھے، یہ ان کے ماموں 5 ہیں، یہ چاچو 5-6 ہیں۔ تو اندازہ لگا کے بندہ کہہ دیتا ہے بھی اس کو بھی اللہ اتنی اولاد دے گا، 5 بچے ہو جائیں گے، 6 بچے۔ یہ تو اس نے اس کی طرف دے کے بتا دیا، یہ درست ہے۔ ایک یہ حساب کرنا اور دعویٰ کرنا کہ اس کے نصیب میں کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، اس کے نصیب میں کیا مل جائے گا اس کو، یہ دعویٰ کرنا غلط ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ کل کیا ہونا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، خواب کے اندر اللہ پاک ایک بشارت دے دے، خواب میں انسان نے بچہ اٹھایا یا بچی اٹھائی ہے، خواب میں بچی دیکھتا ہے بندہ تو اس کو بچہ ہوگا، بچہ دیکھتا ہے تو بچی ہوگی، یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ خواب ایسی چیز ہے جو اشارہ دے رہی ہے آنے والے وقت کا۔ خواب میں بیٹا دیکھنا، بیٹی دیکھنا، اور اسی طرح خواب میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان دیکھے تو اللہ پاک اس کو اولاد دے گا۔ خصوصاً حاملہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو امرود بہت نظر آتا ہے، جس کو امرود نظر آتا ہے، باغ نظر آتا ہے، تو اللہ اس کو اولاد دے گا۔ لیکن ایک عورت حمل والی بھی نہیں ہے، کوئی بندہ اٹھ کے دعویٰ کر دے، ہاتھ کی لکیریں دکھائیں جی، آپ نام لکھائیں، امی کا نام لکھاؤ، ابو کا نام لکھاؤ، تو حساب کر کے لکیریں لگائے گا، ڈبے بنائے گا، اس میں نمبر لکھے گا، جی اتنی تیری اولاد۔ یہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہے یہ نجومی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن اس بندے کی نماز ہی نہیں قبول ہوتی جو بندہ اپنے ہاتھ کی لکیریں کسی کو دکھاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے۔ حساب کروانا، لوگ حساب اس کو سمجھتے ہیں کہ نام لکھے گا امی کا، ابو کا، اور چیک کرے گا۔ یہ چیزیں ساری اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام میں کیا چیزیں ہیں؟ اسلام میں خواب آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بتا دیتے تھے کہ اس کی تعبیر یہ ہے، کل کو یہ ہونے والا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج دیکھا خواب میں، وہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ 22 تابع دار ہوں گے اور اللہ پاک اس کو بڑا بنا دے گا۔ تو یہ اس کی تعبیر تھی، اور اللہ نے ایک وقت میں جا کے اس کو پورا کر دیا۔ تو یہ دعویٰ کر دینا درست نہیں ہے۔ ہاں جی تجھے 2 بچے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، 2 بیبی ہوں گے، ایسی چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ ناظرین، ایسا حساب کروانا گناہ ہے، حساب نہیں کروانا چاہیے ایسے۔ اور یہ کہتے ہیں جی بس دعا کریں، مولانا صاحب دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے، تو مولانا صاحب خدا کی ذات نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے نصیب میں بیٹا ہے، کس کے نصیب میں بیٹی ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔